باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سینشین پر تشریف فرما جناب حیدر آغا صاحب قبلہ، مجلسی اراکین اسمبلی، اراکین بلدیہ و قائدین مجلس، سننے والے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری عزت مآب پردہ نشین ماں اور بہنوں، حضرات، آج کا جلسہ ایک ایسی شخصیت کی یاد میں منعقد کیا جا رہا ہے جن کو ہم اور آپ فخر ملت کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور میں اپنے لیے ایک باعث سعادت سمجھتا ہوں کہ اس جلسے کو مخاطب کرنے کا مجھے موقع عطا ہوا۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے باعث سعادت ہے، اس لیے کیونکہ اگر آج مجلس اتحاد المسلمین جانی جاتی ہے، پہچانی جاتی ہے، یا اس جماعت کا دفتر دارالسلام ہے، یا پھر اس جماعت کے اراکین اسمبلی یا اراکین پارلیمنٹ یا پھر اراکین بلدیہ یا پھر اس جماعت کی پہچان سارے ہندوستان میں اگر ہے، اور میں یہ بھی کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اکبر الدین اویسی اگر جانا وہ پہچانا جاتا ہے تو صرف اور صرف فخر ملت عبد الواحد اویسی و سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ اگر فخر ملت علیہ رحمہ کی قربانیاں نہ ہوتی تو شاید آج آپ اور ہم بھی ہندوستان کے دوسرے شہروں یا دوسرے ریاستوں و دوسرے خطوں میں رہنے بسنے والوں کی طرح ہی جانے وہ پہچانے جاتے تھے۔ اگر آج ہندوستان میں 25 کروڑ مسلمان رہتے ہیں، شہروں کو بسایا ہے، بنایا ہے، لیکن ان 25 کروڑ مسلمانوں میں الحمدللہ سرزمین دکن کے مسلمانوں نے اپنی ایک الگ پہچان بنائی، اور یہ الگ پہچان بنانے کا جو آج ہم بڑے مسرت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، یہ الگ پہچان بھی بنی تو صرف اور صرف فخر ملت علیہ رحمہ کی قربانی اور ان کی دور اندیش قیادت کی وجہ سے۔ اور آج ہم اور آپ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں اس عظیم شخصیت کو یاد کرنے کے لیے جس نے ایسے وقت میں مجلس اتحاد المسلمین کا حیا کیا جب ہمارے تخت و شاہی لٹ چکے تھے، ہمارے تخت و تاج عجائب گھر کی زینت بن چکے تھے، جب ہماری لہلاتی ہوئی کھیتیاں اجڑ چکی تھیں، جب ہمارے ایوان شاہی لٹ چکے تھے، ویران ہو چکے تھے، جب ہماری محلات میں تاریکی آ گئی تھی، جب ہماری جاگیریں لٹ رہی تھی، جب ہم کو ہمارے منصب سے محروم کر دیا جا رہا تھا،
جب ہماری عزتیں و عصمتیں لٹ رہی تھیں، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، ہمارے دامن میں صرف خوف تھا، مایوسی تھی، ایسے اس وقت میں مجلس اتحاد المسلمین کا حیا رکھا تو کوئی اور نہیں بلکہ فخر ملت علیہ رحمٰن نے رکھا. اور ایسے وقت میں رکھا جب مجلس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، پولیس سیکشن کے نام پر تباہ و برباد کیا گیا، ہمارا سب کچھ لٹ چکا، ہم سے ہمارے جتنے بھی اثاثجات تھے چھین لیے گئے تھے، ہم کو جیلوں میں ڈال دیا گیا تھا، ہماری عزتوں کو عصمتوں کو لوٹا جا رہا تھا، کنووں میں پانی کم تھا، مسلمانوں کی تیرتی ہوئی لاشیں اتنی زیادہ تھیں کہ پانی سرخ ہو گیا تھا. یہ چار مینار کو اللہ اگر زبان دے گا تو یہ چار مینار بیان کرے گا کہ کس طریقے سے ظلم و ستم ہمارے اوپر ہوا. ارے آج دنیا کہتی ہے فسادات کے بارے میں، تباہی و بربادی کے بارے میں، آج دنیا بیان کرتی ہے ظلم و ستم کی داستانوں کو، لیکن افسوس کہ مورخ کا قلم آزاد نہیں تھا اور مورخ کا قلم آزاد نہیں ہے، اس لیے صحیح حقیقی تصویر دنیا کے سامنے آج تک نہیں آئی. ہندوستان میں کسی نے اتنا نہیں کھویا جتنا سرزمین دکن کے مسلمانوں نے کھویا تھا. ہم نے اپنے تاج کو کھویا، اپنے تخت کو کھویا، اپنی جاگیر کو کھویا، اپنے منصب کو کھویا، اپنے اقتدار کو کھویا، اپنی عزتوں کو کھویا، اپنی عصمتوں کو کھویا، اپنے زمینوں کو کھویا، اپنے گھروں کو کھویا، اپنے محلات کو کھویا، اپنے بچوں کو کھویا. ایک باپ نے اپنے بیٹے کو کھویا تو ایک بھائی نے اپنے ایک دوسرے بھائی کو کھویا، تو ہم نے اپنے سہاگوں کو بھی کھویا. لیکن آج دنیا ان باتوں کو بیان نہیں کرتی. پنڈت سندر لال نے کیا کہا تھا؟ پنڈت سندر لال نے کہا کہ 1.5 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام سرزمین دکن میں ہوا. حیدرآباد سے تخت و تاج لٹا، سب کچھ گیا، لیکن کبھی گلبرگہ جلنے لگا تو کبھی رائچور جل رہا تھا، کبھی امرگہ جل رہا تھا تو کبھی جالنا جل رہا تھا، کبھی بیڑ لٹ رہا تھا تو کبھی اورنگ آباد تباہ ہو رہا تھا. ارے سارے دکن میں صرف تباہی اور بربادی تھی. ارے میں یہ بھی کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ شہر حیدرآباد سے آگے صرف بولارم کتنی دور پر ہے، ایک ہی رات میں 26 لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا تھا. ارے آج جہاں آپ اور ہم جمع ہو کر کھڑے ہو کر اس جلسے کو میں مخاطب ہوں اور آپ سن رہے ہیں، ارے اس جلسے کے دامن میں مہاجرین کیمپ ہے. ارے یہ مہاجرین کیمپ کا وجود کب آیا تھا؟ کب بنا یہ مہاجرین کیمپ؟ یہ مہاجرین کیمپ بھی پولیس سیکشن کی تباہ وہ برباد مسلمانوں کو سہارا دینے کے لیے مہاجرین کیمپ بنایا گیا تھا. اس کی بھی اپنی تاریخ ہے. اتنی تباہی اور بربادی. ارے آج نوجوان یہاں کھڑے ہیں، شاید لوگ میری بات پر تنقید کریں، اعتراض کریں، لیکن مجھے تنقید کرنے والوں کی پرواہ نہیں ہے. حقائق بیان کرتا ہوں، حقیقت کو بیان کروں گا. ارے یہی بیگم بازار کی سڑک سے مسلمان ٹوپی پہن کر جاتا تھا تو بیگم بازار کے لوگ اس ٹوپی پہننے والے مسلمان کی ٹوپی کو انگلیوں پہ اچھالتے تھے. داڑھیوں کو کاٹا گیا، مسلمانوں کی داڑھیوں کو کاٹا گیا، چھاتیوں کو کاٹا گیا، کنویں بھر گئے. ارے اگر میں بولنے لگوں تو رات گزر جائے گی. ذرہ برابر بھی ایمان رکھنے والے یا انسانیت رکھنے والے کی آنکھ سے آنسو نکل پڑیں گے. ایسی ایسی داستانیں ہیں سرزمین دکن کے مسلمانوں کی تباہی و بربادی، وہ ظلم کی داستانیں. ایسے دور میں
جب ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، سب کچھ لٹ چکا تھا، تباہ برباد ہو چکے تھے، تو ایسے اس دور میں مجلس اتحاد المسلمین کا حیا ایک جنونی نے کیا، میں کہوں گا جنونی تھا۔ دنیا اس جنونی کو پاگل کہہ کر بھی مخاطب کرتی تھی، دنیا اس جنونی کو دیوانہ کہہ کے بھی مخاطب کرتی تھی، لیکن اس جنونی نے دنیا کے پکارنے پر توجہ نہیں دی، بلکہ آنے والی نسل کے ایک سنہرے مستقبل اور ایک مضبوط مستقبل کی بنیاد رکھی۔ اور وہ بنیاد کیا تھی؟ مجلس اتحاد المسلمین کا احیا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ کیا ضرورت ہے مجلس کی، 1.5 لاکھ کی تعداد میں کٹے تھے۔ ارے آپ بتاؤ میرے بھائی، اگر کوئی گڑبڑ ہو جائے، ایک 20-25 لوگ، خدا نہ خواستہ اگر کوئی مر جائے 20-25 لوگ، تو آپ خود اندازہ لگاؤ کیسا سناٹا طاری ہو جاتا ہے۔ پولیس کا ایک پریڈ ہو جائے تو کیسا سناٹا ہوتا ہے، پولیس کی ایک سیٹی بج جائے تو کیسا سناٹا ہوتا ہے، پولیس کا ایک مارچ ہوتا ہے تو کیسا سناٹا ہوتا ہے۔ ارے غور کرو، 1.5 لاکھ کے کٹنے کے بعد کیسے سناٹے تھے ہوں گے، کیسی تاریکی تھی ہوگی، کیسی اندھیرے تھے ہوں گے، سوچو، اندازہ لگاؤ۔ ارے آج بھی ہم 2000 کے ان گجرات کے فسادات کو بھلا نہیں سکتے، یاد کرتے ہیں گجرات میں جو مسلمانوں کو جس طریقے سے لوٹا گیا، جس طریقے سے کاٹا گیا، جس طریقے سے جلایا گیا، جس طریقے سے ان پر ظلم ہوا۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ 2000، 5000، 10,000۔ ارے میں تو یہ کہوں گا کہ ہندوستان کی 70 برس کی آزادی کی تاریخ میں 50,000 سے زائد فسادات ہوئے، اور ان 50,000 فسادات میں مرنے والوں کی تعداد اتنی نہیں ہوگی جتنی تعداد پولیس ایکشن کے نام پر مسلمانوں کے قتل عام کی تعداد تھی۔ 1.5 لاکھ کی تعداد میں ہم لٹے اور کٹے تھے۔ تو آپ غور کرو میرے بھائی، کوئی معمولی تعداد نہیں ہے۔ تو لوگ بولنے لگے عبد الواحد اویسی، صلاح الدین اویسی، کیا 1.5 لاکھ مسلمان جو کٹ گئے، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ کیا اور مسلمانوں کو کٹانا چاہتے ہیں؟ کیا اور مسلمانوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے مجلس کی؟ نہیں چاہیے مجلس کہتے تھے، اور لوگ یہاں تک کہتے تھے کہ یہ باپ اور بیٹے دیوانے ہو گئے، پاگل ہو گئے، مسلمانوں کو کٹانے کی سیاست کر رہے تھے۔ لیکن فخر ملت علیہ الرحمٰن نے ان باتوں پہ توجہ نہیں دی، ان کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ کون کیا بولے گا۔ مجلس کا احیا کیا، اور جب مجلس کا احیا کیا تو کیا تھا مجلس کے پاس؟ ارے بیٹھنے کو دفتر تک نہیں تھا، مجلس اتحاد المسلمین کا اپنا دفتر بھی نہیں تھا۔ ارے آج آپ دارالسلام کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، آتے بھی ہیں اپنے مسائل کو لے کر، لیکن اس وقت دارالسلام بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، بیٹھنے کے لیے ایک کرسی بھی نہیں تھی۔ ارے بیٹھنے کیا چھوڑو، ایک چھت بھی نصیب نہیں تھا۔ ارے چھت تو چھوڑو، مجلس کے پاس ایک ٹوٹا قلم، ایک کاغذ کا ٹکڑا بھی نہیں تھا۔ لیکن جدوجہد کرنے کا عزم تھا، ارادہ تھا، ہمت تھی، اور وہی ہمت، وہ عزم، وہ ارادے کا نام فخر ملت علیہ الرحمٰ تھا کہ کس طریقے سے جدوجہد کا آغاز کیا۔
ارے کئی برس تک صرف اور صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے کے بارے میں بیان کرتے تھے عوام کو. اور کتنے لوگ ہوتے تھے جلسوں میں. فخر ملت جب مخاطب ہوتے تھے تو اے میرے نوجوانوں، آج تم اکبر الدین اویسی کے ساتھ کھڑے رہ کر تصویر کھینچنے پر یا کھینچوانے پر سبقت لے جانا چاہتے ہو. آج تم اپنی تصویر اکبر الدین اویسی کے ساتھ کھینچوانے پر فخر محسوس کرتے ہو. ارے آج سے پہلے جب فخر ملت نے مجلس کا احیا کیا تھا تو اس وقت مجلس کے جلسوں میں کوئی سننے والا نہیں ہوتا تھا. کوئی مجلس کے جلسوں میں لائٹ دینے والا نہیں ہوتا تھا. کوئی مجلس کے جلسوں میں اسٹیج پر بیٹھنے والا نہیں ہوتا تھا. اپنے گھروں کے دروازے اور کھڑکیوں سے خوف کے عالم میں صرف جھانک کر دیکھتے تھے، لیکن گھروں سے نکل کر جلسوں میں بیٹھنے کی ہمت نہیں جٹا پاتے تھے. یہ عالم تھا. لائٹ نہیں ہے، سامعین نہیں ہے، اسٹیج پر کوئی نہیں ہے، لیکن ایک جنونی دیوانہ، ایک پاگل کھڑا ہے، مخاطب ہے ایسے جیسے ہزاروں کا مجمع ہے. اور آج میں تقریر کرتا ہوں تو اس مقام سے کھڑے ہو کر تقریر کرتا ہوں. تھوڑی سی ہلچل اگر مچل جائے تو میرا تسلسل بگڑ جاتا ہے. کیا کہہ رہا تھا بھول جاؤں گا. ارے لیکن وہ فخر ملت تھے، کیسے تقریر کرتے تھے آپ کو معلوم؟ چلتے چلتے تقریر کرتے تھے. یہاں سے چلتے ہوئے وہاں تک جاتے تھے، وہاں سے چلتے چلتے یہاں آتے تھے، پھر یہاں سے چلتے چلتے وہاں جاتے تھے. ارے یہ عزم تھا، یہ ارادہ تھا. محنت کرتے گئے اور مجلس کے جلسے ہوئے. اور پھر 3 مارچ کا پسل منڈے کا جلسہ، 2 مارچ کا پسل منڈے کا جلسہ جو اپنے آپ میں خود ایک تاریخ رکھتا ہے. بزرگ جو آج بھی بخیر حیات ہے وہ گواہی دیں گے اور کہیں گے کہ مجلس کے تاریخ میں کئی بڑے بڑے جلسے ہوئے. اکبر الدین اویسی، اسد الدین اویسی، صلاح الدین اویسی نے بھی لاکھوں کے مجمع کو مخاطب کیا، لیکن اتنا مجمع کبھی مجلس کے تاریخ میں نہیں آیا تھا جتنا مجمع 2 مارچ کے احیاء مجلس اتحاد المسلمین کا جلسہ جو پسل بننے میں ہوا تھا. وہاں پہ لوگ آئے تھے. کیا تھا مجلس کے پاس؟ کچھ پیسہ تھا، کوئی جگہ تھی؟ کچھ نہیں میرے بھائی. شہر حیدرآباد کا مسلمان کوئی پانی لے کر جا رہا ہے تو کوئی چٹائی لے کر جا رہا ہے، کوئی کاغذ لے کے جا رہا ہے. بہرحال دکن کے مسلمان اپنے گھر سے جو لے جا سکتے تھے لے کر گئے. اور لاکھوں کا مجمع اس جلسے میں شریک ہوا. اور اس جلسے میں شریک ہونے کا نتیجہ اور اس جلسے کی کامیابی کا نتیجہ یہ ہوا کہ فخر ملت علیہ رحمہ مولوی عبد الواحد اویسی کو جلسہ ختم ہونے کے بعد صبح سویرے فجر سے پہلے 3 بجے ان کے گھر کو پولیس گھیر لیتی ہے اور احکامات لے کر آتی ہے حکومت ہند کی طرف سے، جو اس وقت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو تھے، کہ ان کے ایما پر، ان کے حکم پر آج حکومت ہند صدر مجلس اتحاد المسلمین عبد الواحد اویسی ایڈوکیٹ کو گرفتار کرتی ہے. اور فخر ملت علیہ رحمہ وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد اپنا جو کچھ بھی سامان ہے لے کر مسکراتے ہوئے پولیس والوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے.
تو لوگوں نے کہا دیکھیں کیا ضرورت تھی حماقت کی، کیا ضرورت تھی مجلس بنانے کی، کیا ضرورت تھی تقاریر کی، کیا ضرورت تھی، بولے نہیں سنے جیل میں چلے گئے، اور جیل میں گئے تو قید تنہائی میں رکھا گیا، 5.5 فیٹ کے کمرے میں نظر بند کر دیا گیا، پیشاب و پیخانہ و عبادت اسی کمرے میں، اور مرحوم صدر فخر ملت علیہ رحمہ کتنے دن جیل میں تھے؟ 11.5 مہینے جیل میں تھے۔ ارے اگر کوئی ایک بچہ اگر گرفتار ہو جاتا ہے تو کتنے فون آتے ہیں ہم کو معلوم، اکبر بھائی میرے بھائی کو پکڑ لیے، اکبر بھائی میرے بیٹے کو پکڑ لیے، اکبر صاحب میرے دوست کو پکڑ لیے۔ 2-4 دن جیل میں رہے تو ماں کا حال برا ہو جاتا ہے، گھر میں غم کا ماحول آ جاتا ہے، ماتم جیسے حالات ہو جاتے ہیں۔ ارے آج نوجوان 1 دن یا 2 دن بھی جیل کو جانے کے لیے تڑپتا ہے، لیکن وہ صدر اس قوم کے لیے، اس ملت کے لیے، ان مسلمانوں کے حوصلے کے لیے، ان کی شان کے لیے، ان کی آن و بان کو بحال کرنے کے لیے، ان کی عظمت کے لیے، ان کے وقار کے لیے 11.5 مہینے مسکراتے مسکراتے جیل میں رہتا ہے۔ ارے یہ قیادت ہے۔ 11.5 مہینے فخر ملت علیہ رحمہ کہ گھر کا پانی کاٹ دیا گیا، فخر ملت علیہ رحمہ کہ گھر کی لائٹ کاٹ دی گئی، فخر ملت علیہ رحمہ کہ جتنے بھی اکاؤنٹ سے پیسے تھے ان کھاتوں کو منجمد کر دیا گیا، سیل کر دیا گیا، دانے دانے کو محتاج بنا دیا گیا، پانی کے لیے محتاج کر دیا گیا، کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن یہ بات ضرور کہوں گا کہ فخر ملت علیہ رحمہ کے تعلق سے شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ فخر ملت عبدالواحد اویسی وکیل تھے، اور اتنے مشہور وکیل تھے کہ عدالت میں لوگ کہتے تھے کہ چٹ بھی اویسی صاحب کی، پٹ بھی اویسی صاحب کی، اور جو بحث کرتے تھے لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ عبدالواحد اویسی جیسا بحث کرنے والا وکیل سرزمین دکن میں پیدا نہیں ہوا۔ اور میں آگے بڑھ کر کہوں کہ شاید یہ نوجوان نہیں جانتے، شاید کئی لوگ نہیں جانتے، فخر ملت عبدالواحد اویسی ایک مقدمے میں جب ایک طرف سے وکیل تھے تو آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ دوسری طرف سے فخر ملت کے مخالف لڑنے والے وکیل کون تھے آپ کو معلوم؟ پاکستان کو بنانے والے محمد علی جناح دوسری طرف عبدالواحد اویسی کے خلاف وکیل تھے۔ جناح کی وکالت مشہور تھی، بحیثیت وکیل جناح مشہور تھا، ہندوستان میں کوئی ٹکتا نہیں تھا جناح کے سامنے، ایسی وکالت کے لیے مشہور تھے۔ لیکن جب حیدرآباد اور دکن کو آئے عبدالواحد اویسی کے خلاف جب جناح کھڑے تھے تو مجھے آج بولتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ اس مقدمے میں عبدالواحد اویسی نے محمد علی جناح کو ہرایا تھا اور عبدالواحد اویسی جیتے تھے۔ اور پھر بادشاہ وقت نظام دکن عثمان علی پاشا نے اپنے پٹ پر ایسے مار کر کہا کہ ہاں میری ریاست میں بھی ہے کوئی مرد مجاہد جو جناح کو ہرا سکتا ہے۔ ارے یہ شخصیت دن میں ہزاروں روپیہ کمائی تھی، بڑی گاڑیاں تھیں، جو وزیر سلطان ٹوبیکو کمپنی جو ہے اس زمانے میں بھی تھی،
تو وہ اس ٹوبیکو کمپنی والوں کے پاس ڈیوک گاڑی تھی. حیدرآباد میں 2 ہی ڈیوک گاڑی تھے, بڑے گاڑیاں. ایک ان کے پاس تھی, دوسرا عبدالواحد اویسی کے پاس تھی. وہ عالم کمائی کا, وہ عالم پریکٹس کا, وہ عالم شان کا, شوکت کا, لیکن سب کچھ قربان کر دی. اپنے پریکٹس کو قربان کر دیا. سب کچھ کس کے لیے؟ اس قوم کے لیے, اس ملت مظلوم کے لیے. اور پھر اس کے بعد جدوجہد کا آغاز کیا. جیل میں تھے تو جب جیل جا رہے تھے تو جیل جاتے جاتے اپنے 22 برس کے بیٹے سلطان صلاح الدین اویسی کو صدر مجلس نامزد کر کے جیل میں چلے جاتے ہیں. علی گڑھ کو گئے تھے سالار ملت, لا پڑھ رہے تھے, لیکن سالار اپنی علی گڑھ کی تعلیم کو چھوڑ کر لوٹ کر آتے ہیں کیونکہ باپ جیل میں ہیں, اور مجلس کی صدارت اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں. مقدمات لڑے, بہت مشہور وکیل تھے اس زمانے کے, پیر بھائی نام تھا. پیر بھائی بمبئی کے مشہور وکیل تھے. ان کو لایا گیا, ان کے خدمات کو حاصل کیا, اور فخر ملت کی رہائی کے لیے جواہر لال نہرو کے جانب سے, حکومت ہند کی جانب سے بار بار ہر مہینہ 2 مہینے کو خاصر آتا تھا اور کہتا تھا عبدالواحد اویسی تم اس کاغذ پہ دستخط کر دو. جانتے ہو اس کاغذ میں کیا لکھا تھا؟ اس کاغذ میں لکھا تھا کہ مجلس اتحاد المسلمین ایک غیر سیاسی جماعت بن کر کام کرے گی, سیاست میں حصہ نہیں لے گی, انتخابات میں حصہ نہیں لے گی, اور کوئی سیاسی اقدام نہیں کرے گی. آپ اس کاغذ پہ لکھ کر دستخط کر دیجئے, حکومت ہند آپ کو چھوڑ دے گی. ارے آپ اندازہ لگاؤ, گھر میں کھانے کو کھانا نہیں, پینے کو پانی نہیں, برقی نہیں, 5.5 فیٹ کا کمرہ ہے, اپنے بچوں کی پڑھائی خراب ہو رہی ہے. بیٹا علی گڑھ سے تعلیم چھوڑ کر حیدرآباد آ چکا, 5.5 فیٹ کے کمرے میں نظر بند ہے, چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے, برستے ہوئے بادلوں کے وہ گرجدار تھپیڑے ہیں, کڑاکے کی سردی کے وہ کپکپاہٹ ہے, لیکن پھر بھی اس کاغذ پہ دستخط نہیں کیا. ارے اگر بےمان ہوتے, سودے باز ہوتے یا دھوکے باز ہوتے تو اپنی رہائی کے لیے اس وقت کاغذ پہ دستخط کر کے جیل سے نکل جا سکتے تھے. اب میں کہنا نہیں چاہتا پرانے ان قبور کو کھودنا نہیں چاہتا. کئی لوگ اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں, اس لیے ان کا نام بھی لینا نہیں چاہتا. جو لوگ کو گرفتار کیا گیا تھا, 1 2 4 6 10 15 20 25 50 سب معافی ناموں پہ دستخط کرتے گئے, جیل سے چھوٹتے گئے, لیکن فخر ملت نے ایک بھی کاغذ پہ دستخط نہیں کی. آج شہر میں بڑے مشہور و معروف بن کے بھی لوگ جانے وہ پہچانے جاتے ہیں. میں ان کا نام لینا نہیں چاہتا. کیا یہ لوگوں نے معافی نامہ نہیں لکھا؟ ارے لکھے, دستخط کرے, چلے گئے. جب باپ راضی نہیں ہوا دستخط کرنے تو بیٹے کو پکڑا. میری مراد سلطان صلاح الدین اویسی صاحب سے ہے. حکومت ہند کے نمائندوں نے سالار ملت کو پکڑا, کہا کہ تم دستخط کر دو, دستخط کر دیں گے تو تمہاری والد کو چھوڑ دیں گے. لیکن جیسا باپ ویسا بیٹا. نہ باپ جیل میں رہ کر دستخط کرا, نہ بیٹا اپنی تعلیم کو چھوڑ کر فاقے کی عالم میں رہنے کے باوجود بھی دستخط کی. ارے یہ عدم تھا, یہ ارادہ تھا. اور پھر
سالار نے مجھے کئی مرتبہ کہا، میاں پولیس کا اتنا ظلم ہوتا تھا کہ میں 4 دن 8 دن پرانے شہر کی جو بولیاں ہوتی تھیں، ہر بولیوں میں محراب ہوتے تھے، کمان ہوتے تھے، ان بولیوں کے محرابوں میں کمانوں میں چھپ کر رہتا تھا اور ابتدائیوں کا اجلاس ابتدائیوں کو ان محرابوں میں بناتا تھا۔ ارے یہ ہے مجلس، کیا ہے کسی نے وہ عزم، وہ ارادہ کہ 4 دن بولیوں کی محرابوں میں قیام کرے، وہیں پر سوئے وہیں پر اٹھے؟ ارے کسی میں نہیں ہے۔ ارے وہ جنون، وہ جد و جہد، وہ عزم، وہ ارادہ صرف فخر ملت علیہ رحمہ میں تھا تو اور سالار ملت میں تھا۔ ارے ان شخصیتوں کی قربانی کا نتیجہ ہے کہ آج جو کچھ بھی ہے ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہے۔ دارالسلام ہے تو کیسے ملا دارالسلام؟ دارالسلام تو چلے گیا تھا، نظام کا تخت گیا، تاج گیا، حکومت گئی، چومیلا پیلس ویران ہو گیا، فلک نما پیلس ویران ہو گیا۔ ارے کتنے دن ہوئے چومیلا کو پھر سے کھل کر؟ کتنے دن؟ شاید 5 برس، 6 برس۔ ارے غور کرو، حکومت وقت، بادشاہ وقت، دنیا کا امیر ترین آدمی اپنے محلات کی ویرانی کو بحال کرنے کے لیے 50 برس لگا دی، لیکن یہ مجلس کے جنونیوں کا کارواں دیکھو کہ 50 برس میں سرزمین دکن چھوڑو، ہندوستان کے گھر گھر تک ہم نے مجلس کی پہچان کو پہنچا دی۔ یہ عزم، یہ ارادہ کس کا تھا؟ فخر ملت علیہ رحمہ کا، سالار ملت کا۔ دارالسلام چلے گیا تھا، کب ملا؟ میرے پیدا ہونے کے بعد، پیدا ہونے سے پہلے شاید 1 سال پہلے یا اسی وقت شاید دارالسلام ملا۔ دارالسلام بھی نہیں تھا، فائر بریگیڈ کا دفتر تھا، اور عبد الواحد اویسی نے دارالسلام کا مقدمہ لڑا، وکیل تھے، مقدمہ لڑتے گئے، کتنے برس؟ قریب 20 برس تک دارالسلام کا مقدمہ لڑتے رہے، دارالسلام ہمارا ہے، ہمارا ہے، ہمارا ہے۔ ارے پھر آج کہنا نہیں چاہتا کہ دارالسلام کے دعوے دار کتنے تھے، نہیں کہوں گا، اب میں نہیں جانا چاہتا۔ 3 لوگ نے دعویٰ کیا تھا دارالسلام ہمارا ہے، ہم کو دے دو۔ اب بولوں گا نہیں کون، نہیں چاہتا، مگر اگر وہ لوگ چھیڑیں گے تو ان کو بے نقاب کر کے عوام کے سامنے لا دوں گا۔ 3 لوگ، ایک کہہ رہے تھے ہمارا ہے، ہم کو دے دو، دوسرے کہنے لگے مجلس جو کام کر رہی ہے ہم کر رہے ہیں، ہم کو دے دو، اور ایک آدمی اتر کے آئے حکومت کے ایما پہ، مجلس اتحاد المسلمین اے یا کچھ ایسی بنائے تھے، ہاں مجلس اتحاد المسلمین اے، مطلب یہ اصلی مجلس ہے، دارالسلام ہم کو دے دو۔ آپ اندازہ لگاؤ، مجلس اتحاد المسلمین منافقوں سے اپنے احیا سے لے کر آج تک لڑتی آئی ہے۔ ہمارے صفوں میں منافقین جب سے رہے ہیں، آج بھی ہیں، لیکن ہر دور میں مجلس نے مخالفین وہ منافقین کو شکست دیا ہے، ان کو ختم کیا ہے، اور مجلس کامیاب ہوتی ہوئی آگے بڑھتی گئی۔ دارالسلام کو حاصل کیا، مقدمے کے پیسے، مقدمے پہ جتنے بھی خرچ ہوئے، فخر ملت اپنے جیب سے لگائے، دارالسلام کو حاصل کیا۔ جب دارالسلام مل گیا تو سب بولتے ہیں ارے دارالسلام ہمارا ہے، دارالسلام یہ ہے، دارالسلام وہ ہے۔ جب دارالسلام نہیں تھا تو آپ جب کہاں تھے بھائی؟ اب مل گیا تو سب کا، ارے دارالسلام کو کسی نے نہیں بنایا،
दारुस्सलाम के लिए मक्का मस्जिद में चंदा जमा किया गया था और उस चंदे से दारुस्सलाम को खरीदा गया था। तारीख है दारुस्सलाम की। जो कम पैसे थे डाले थे लोग, लेकिन पहला पैसा जमा हुआ मक्का मस्जिद से, और मजलिस दारुस्सलाम को हासिल की। तो दारुस्सलाम, जैसा पाशा साहब ने कहा, सबसे पहले स्कूल बनाया, प्राइमरी स्कूल बनाया नूर महल में। दारुस्सलाम में आप जैसे गेट में आते हैं तो आपकी बाईं तरफ दारुस्सलाम है और फिर सीधे हाथ की तरफ एतेमाद का दफ्तर है। एतेमाद के दफ्तर से पहले एक छोटी सी इमारत है। अरे वो छोटी सी इमारत थी स्कूल की, मदरसे की। अरे तुमने क्या देखा नौजवानों? दारुस्सलाम मजलिस को चलाने के लिए कुछ पैसा नहीं था, तो दारुस्सलाम में शादियों को किराए पर दिया जाता था। दारुस्सलाम में कुछ नहीं था, तो हर आम के मौसम में आम की मंडी लगती थी। दारुस्सलाम चलाया गया तो ग्रेट रोमन सर्कस के नाम पे सर्कस लगती थी। हम बचपने में जाते थे दारुस्सलाम में, सर्कस लगती थी और सर्कस का पैसा जो आता था उससे कुछ दारुस्सलाम चलता था। अरे वो छोड़ो, दारुस्सलाम को हमने देखा है, मेरी आंखों ने देखा है। मैं गवाही देता हूं कि आज दारुस्सलाम में कई बड़े बड़े गाड़ियां, कई गड़ी गए बड़े बड़े मोटर नशीन नजर आते हैं, मर्सिडीज बेंज नजर आती है, BMW नजर आती है, बड़े बड़े गाड़ियां नजर आते हैं। लेकिन जब दारुस्सलाम हमको हासिल हुआ था तो दारुस्सलाम में सिर्फ एक जीप थी, वो थी सालारे मिल्लत की, और माँ बाकी पूरे साइकिल नजर आते थे। अरे अगर आज मैं यहां खड़ा होकर फख्र मिल्लत के खिदमात को खिराज पेश कर रहा हूं, सालारे मिल्लत के खिदमात को खिराज पेश कर रहा हूं, तो मैं समझता हूं कि खिराज उस वक्त तक मुकम्मिल नहीं होगा जब तक कि इस खिराज में मैं सालारे मिल्लत व फख्र मिल्लत के साथ, और मैं तो ये कहूंगा कि फख्र मिल्लत व सालारे मिल्लत से पहले अगर मुझे किसी का नाम लेना है तो हैदराबाद के गरीब रक्शे वाले, बंडी वाले, पंक्चर बनाने वाले मुसलमानों का नाम लेना है कि ये मुसलमान थे जो पंक्चर जोड़ते रहे और मजलिस के कारवां को मजबूत करते रहे, फख्र मिल्लत की आवाज पे लब्बैक कहते रहे, तो सालारे मिल्लत के जुमलों पर अपने जानों की बाजी लगाने के लिए आगे बढ़ते गए। अरे ये गरीब मुसलमान थे, ये गरीब मुसलमान थे जिनकी वजह से मजलिस बनी। आज हिंदुस्तान में मजलिस है, अकबरुद्दीन ओवैसी को जाना जाता है। अरे ये सब कुछ अगर है तो खुदा की कसम शहर हैदराबाद वो पुराने शहर के गरीब रक्शे वाले, बंडी वालों के जूतियों का तुफैल है कि अकबरुद्दीन ओवैसी बन सका। बहुत बड़ा एहसान है, इन गरीब मुसलमानों का एहसान है कि इन लोगों ने अपनी गुर्बत में भी मजलिस के परचम को थामे रखा। अरे आज एक ऑफिस खोलने के लिए नौजवान आते हैं, बोलते हैं भाई ये मलगी का इतना किराया है, इतने बच्चे हैं, कैरम बोर्ड होना, इतने पैसे होना, इतने दे दो, 20 दिन के वास्ते इतने हजार दे दो, हम काम करेंगे। अरे नौजवानों, तुमको आज पैसा मिल रहा है, लेकिन उस दौर के मजलिस के कारकुन को क्या मिलता था? कुछ नहीं मिलता था। एक इतना सा गेरू देते थे, 2 टोकरे देते थे। टोकरे देते थे तो आप बोलेंगे टोकरे क्यों? एक टोकरे को हरी पन्नी मजलिस का वर्कर बांधता था,
दूसरे टोकरे को बांधता था, एक बंबू बीच में लटकाता था और सुतलियों से उसको तराजू बनाता था और लटका देता था। वो जो गेरू दी गई, उस गेरू के जरिए नारियल के ऊपर वो जो छिलका रहता ना, सूखे नारियल का छिलका लेकर पानी को गेरू में मिलाकर उस गेरू को, उस नारियल के उस बुक को बुरश बनाकर दीवारों पे लिखते थे, मजलिस को वोट दो, तराजू को वोट दो। अरे ये जज्बा था। मैं सलाम करता हूं उन मुसलमानों को कि उनकी वजह से मजलिस है, उनकी कुर्बानी की वजह से मजलिस है। अरे ये जज्बा था। अपने घर में उनको चूल्हा जलाने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन कई मजलिस के कारकुन अपने घर में चूल्हा नहीं जलाते थे, मगर मजलिस के जलसों के लिए अपने जेब में जो कुछ होता दे देते थे। अल्लाह अल्लाह ऐसे उन सारे मजलिस के कारकुनों के खबरों को नूर से भर दे, नूर से भर दे, नूर से भर दे। अरे उन्होंने ये काम किया। और फिर मजलिस आगे बढ़ती गई और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने स्कूल के बाद ITI और फिर वालगा होटल के मलियां, फिर उसके बाद आगे बढ़ती गई। आगे बढ़ते बढ़ते जैसे आगे बढ़ी तो मजलिस के अराकीन बल्दिया हुए, अराकीन असेंबली हुए और मजलिस का काम आगे बढ़ता गया और मजलिस के कॉलेजेस हुए, दवाखाने हुए। मुझे याद है, आज मजलिस पे तनकीद करते हैं, आज मजलिस पे तनकीद करते हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता। मजलिस के टुकड़ों पर चलने वाले मजलिस और सालार के तूफान में अपनी पहचान बनाकर उत्तर प्रदेश की सियासत में कुछ नाम कमाने के अहल बने। अरे वो लोग भी आके दारुस्सलाम में कितने दिन रहते थे, मैं उनका भी नाम नहीं लूंगा। वक्त आया तो लूंगा नाम, जब जाऊंगा उत्तर प्रदेश तो जरूर लूंगा उनका नाम। लेकिन आज मजलिस पर तनकीद करते, अरे आधी जिंदगी दारुस्सलाम में कटी, सालार के साथ कटी, तो आधी जिंदगी 34 अशोक रोड सालार के बंगले में उनके फर्श पे अधनंगे सोते हुए कटी। यहां और वहां सोते सोते अपनी पहचान बनाने वाले आज हमसे कह रहे हैं, अरे जिनकी जूतियों में बैठकर तुमने सियासत सीखी है, शायद तुम भूल गए कि आज तुम उससे मुकाबला कर रहे हो जिसके सीने में उसका खून है, जिसने अपने जूतियों पे तुमको बिठा के सियासत करवाई है। और जब हम निकलेंगे तो बताएंगे तुमको, हकीकी तस्वीर सामने रखेंगे। बहरहाल मेरे भाई, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन कोई तारुफ की मोहताज जमात नहीं रही। अखबारात लिखते थे कि पुल के उस पार की जमात, छोटी जमात, खुद इतने छोटे हो गए कि मैं कहना नहीं चाहता। खैर, अल्लाह सबको नेक हिदायत दे, अल्लाह सबको नेक हिदायत दे। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को फक्र मिल्लत और सालार मिल्लत में एक ऐसा गुलदस्ता बनाया है जिस गुलदस्ते में हर अकायद, हर मसलक, हर मकतब व फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोगों को मजलिस ने जगा दी। आज मजलिस में हर अकायद से ताल्लुक रखने वाले हैं, हर कोई है, शिया भी है, सुन्नी भी है, पठान भी है, अरब भी है, सब है मजलिस में, मशाइख भी है, सब है। मजलिस
ایک گلدستہ ہے۔ آج دنیا اگر مسلمانوں کو بانٹنے پر اپنی توانائی صرف کر رہی ہے تو مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے احیاء سے لے کر آج تک ہر مسلک، ہر مکتب، ہر عقائد اور ہر فرقے کے لوگوں کو اپنے میں شامل کر کر ان کو جگہ دے کر ان کو کھاندے سے کھانا ملا کر اتحاد المسلمین کا صحیح معنوں میں نعرہ دیا تو مجلس اتحاد المسلمین نے دیا۔ آج آپ بتائیے کہ آج مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ عقائد کے جھگڑے ہیں، فرقے ہیں، ہم تقسیم ہو گئے، ہم بڑھ گئے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ہم کمزور ہو گئے، اور اگر ہم سب ایک ہو جائیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ہم سے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میں یاد دلانا چاہوں گا کہ 15-20 برس سے اکبر الدین اویسی ایک ہی بات کہتا تھا، چاہے وہ والٹا ہوٹل ہو یا کہیں اور کے جلسے ہو، ایک ہی بات کرتا تھا کہ مسلمانوں منظم ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، مسلکی جھگڑوں کو چھوڑو، فرقوں میں جو جھگڑوں میں بٹے ہوئے اس کو چھوڑو، مکتب کے جھگڑوں سے نکل جاؤ، مسلک کے جھگڑوں سے نکل جاؤ، کلمے کی بنیاد پہ منظم و متحد ہو جاؤ۔ آج سارا ہندوستان یہی بات کہہ رہا ہے، آج سارا ہندوستان یہی بات کہہ رہا ہے کہ آج مسلمانوں کو ایک ہونا ہے۔ آج مجھے خوشی ہے کہ جو آواز سرزمین دکن سے اٹھی تھی، آج وہ آواز ہر ایک تک پہنچ رہی ہے۔ آج وقت کا تقاضا ہے کہ ہم کو اپنے صفوں میں اتحاد کو پیدا کرنا ہوگا، کلمے کی بنیاد پہ منظم ہونا ہوگا، متحد ہونا ہوگا۔ آج ساری دنیا مسلمانوں کو بانٹ کر تقسیم کر کر ہمارے اوپر حکومت کرنا چاہتی ہے۔ آج ہم کو شیعہ اور سنی کے جھگڑوں سے نکلنا ہوگا، آج ہم کو مسلکی مکتبی عقائد کے جھگڑوں سے نکلنا ہوگا۔ قابل مبارکباد ہے کہ آج بریلوی کے بڑے عالم دین نے، اعلی حضرت کے جانشین نے دیوبند میں جا کر ملاقات کی، بہت اچھا کام کیا۔ آج شیعوں کو سنیوں سے بغلگیر ہونا پڑے گا، سنیوں کو شیعوں سے ہونا پڑے گا، بہروں کو بھی ملنا پڑے گا، میدریوں کو ملنا پڑے گا، ہر ایک کو ملنا ہوگا، کیونکہ ہمارے سامنے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اور وہ خطرہ کیا ہے؟ وہ خطرہ ہندوتوا کی طاقتوں کا خطرہ، جو اس ملک کو ہندو راشٹر بنانا چاہتے ہیں۔ اس ملک کو آج ایک نفرت کی سیاست کے ذریعے یہ لوگ اس ملک کے رہنے بسنے والے ہندوستانیوں کے دلوں کو بانٹنا چاہتے ہیں۔ آج ان سے سب سے بڑا خطرہ، آج خطرہ ہم کو ان لوگوں سے ہے جو لو جہاد کے نام پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ آج ہندوستان کو سب سے بڑا اگر خطرہ ہے تو کس سے ہے؟ ان لوگوں سے ہے جو رامزادے یا حرامزادے کہتے ہیں۔ آج ہندوستان کو اگر سب سے بڑا خطرہ ہے تو کن سے ہے؟ ان لوگوں سے ہے جو کہتے ہیں کہ رام کا خون دوڑ رہا ہے مسلمانوں میں۔ آج ہندوستان کو سب سے بڑا خطرہ ہے تو ان لوگوں سے ہے جو ون نیشن ون تھیوری بنانے کی بات کرتے ہیں۔ آج ہندوستان کو سب سے بڑا خطرہ وہ لوگوں سے ہے جو ناگپور میں بیٹھ کر ہندوستان کو چلانے کا خواب دیکھتے ہیں اور ہندوستان کو چلا رہے ہیں۔ آج ہندوستان کو سب سے بڑا خطرہ ہے تو وہ سنگھ پریوار سے ہے۔ ہندوستان کو سب سے بڑا خطرہ ہے تو گو رکشکوں سے ہے جو سنگھ پریوار کے ہی کوکھ سے پیدا ہونے والی اولاد کا نام ہے۔ یہ لوگ کوئی اور نہیں۔ ہندوستان کو سب سے بڑا خطرہ ہے تو آج ان لوگوں سے ہے جو گو رکشک کے نام پر اخلاق کا قتل کرتے ہیں۔ ہندوستان میں سب سے بڑا اگر کوئی خطرہ ہے تو زاہد کو بیس کے نام پر مارنے والوں سے ہے۔ ہندوستان کو اگر سب سے بڑا
مسلمانوں کے منہوں میں گوبر ڈالنے والوں سے ہے۔ ہندوستان کو اگر سب سے بڑا خطرہ ہے تو ان لوگوں سے ہے جو آج گو رکشک کے نام پر دلتوں کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ خطرہ اس ملک کو مجلس سے ہے، اکبر الدین اویسی سے، اسد الدین اویسی سے۔ ارے دیوانوں، نادانوں، نہ سمجھو، اسد الدین اویسی ہو یا اکبر الدین اویسی ہو یا مجلس اتحاد المسلمین ہو، مجلس اور ہم سب ہندوستان کے دستور پر یقین رکھتے ہیں اور دائرے دستور میں جمہوری جدوجہد کرتے ہیں۔ جمہوری جدوجہد کیا گناہ ہے؟ کیا جلسوں میں مخاطب کرنا گناہ ہے؟ پھر کیوں ہم کو پرمیشن نہیں دیتے؟ کیوں ہم کو مخاطب کرنے نہیں دیتے؟ ہم جمہوریت کو کمزور نہیں کر رہے ہیں، ہم جمہوریت کو مضبوط کر رہے ہیں۔ اور 9 بجے وہ ایڈیٹ باکس کہتے ہیں انگریزی میں، ٹیلی ویژن، وہ ٹیلی ویژن کا جو بھی چینل کھولو اس میں آتا ہے اویسی بردرز، MIM، اسد اویسی ایسا بولے، وہ کرے، یہ کرے، آر دے نیشنلسٹ، آر دے یہ۔ ارے تم کون میری قومیت پہ سوال اٹھانے والوں؟ میری قومیت میرے دستور سے ہے، میری جمہوریت پر ہے۔ میری قومیت کا سرٹیفکیٹ RSS والے نہیں دیں گے، میری قومیت کا سرٹیفکیٹ میرا دستور دے گا، ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن دے گا، تم نہیں دیں گے۔ لیکن آج یہ لوگ ہم پہ الزام، ہم وفادار نہیں اس ملک کے۔ ارے ہمارے اتنا وفادار تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا اس ملک میں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اے سنگ پریوار والا، کیا تمہاری عزتیں 70 سال میں اتنی لٹی جتنی ہماری لٹی؟ ہندوستان کے وزیر اعظم یہ اکبر الدین اویسی تجھ سے سوال کرتا ہے، تو نے آزادی کے جدوجہد کرنے والوں پر الزام لگایا، توہین کر دی اپنے بیان کے ذریعے کہ جدوجہد آزادی میں لوگوں نے اتنی جدوجہد و قربانی و مصیبت نہیں اٹھائی جتنی BJP نے اٹھائی۔ واہ واہ واہ! معافی نامہ کون دیے تھے انگریزوں کو؟ کون دیے تھے؟ کون انگریزوں کے مخبر تھے؟ کون ذمہ دار ہیں انگریزوں کے ساتھ مل کر مہاتما گاندھی کو دھوکہ دینے پر؟ آج یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ قربانی دیے۔ ارے 70 سال کی تاریخ میں جتنی عزت مسلمان کی لٹی، جتنی عصمت مسلمان کی لٹی، جتنی آبرو مسلمان کی لٹی، جتنے بستیاں مسلمان کے جلے، جتنی کوکھ مسلمان ماؤں کی ویران ہوئی، جتنی اس وقت مسلمان عورتوں کی اجڑی، اتنی تباہی و بربادی کسی کی نہیں ہوئی۔ کتنے فسادات ملک کے تقسیم سے لے کر آج تک کٹنے والا، لٹنے والا، تباہ ہونے والا مسلمان رہا۔ کبھی اجمیر جلا تو کبھی پنجاب جلا، کبھی جے پور جلا تو کبھی لکھنؤ جلا، کبھی لکھنؤ جلا تو کبھی ہاشم پورہ جلا، کبھی ملی آباد میں قتل ہوا تو کبھی احمد آباد میں ہوا، کبھی بھیونڈی میں ہوا تو کبھی بمبئی میں ہوا، کبھی روڈ قلعہ میں ہوا تو کبھی مدھیہ پردیش میں ہوا، کبھی آسام میں ہوا تو کبھی بنگال میں ہوا، کبھی حیدرآباد میں ہوا تو کبھی نظام آباد میں ہوا، کبھی نظام آباد میں ہوا تو کبھی بنگلور میں ہوا۔ ارے کتنے فسادات کا ذکر کرو، کیا کوئی ہمارے اتنا لٹا؟ کوئی ہمارے اتنا کٹا؟ کوئی ہمارے اتنا تباہ ہوا؟ نہیں ہوا۔ گجرات جلتا رہا، عصمت جلتی رہی،
رہی، لیکن پھر بھی مسلمان ہندوستان کے ترنگے کو تھامے رکھا اس امید کے ساتھ کہ مجھے انصاف ملے گا۔ ہم نے ملک سے کبھی غداری و بےمانی نہیں کی، کبھی اجمیر جلا، کبھی بھیونڈی جلا، کبھی بمبئی جلا، لیکن ہم نے ان جلتے ہوئے آشیانوں کو جلنے دیا، لیکن ہندوستان کے پرچم کو جھکنے نہیں دیا۔ ارے یہ ہمارا یقین ہے، یہ ہمارا یقین ہے اس ملک پر، کیونکہ یہ ملک ہمارا تھا، ہمارا ہے، ہمارا ہے۔ کوئی مائکے لال میں ہمت نہیں ہے ہم کو اس ملک سے بھگانے کی یا جاؤ کہنے کی۔ کسی کی ماں نہیں جنی جو ہم کو اس ملک سے جانے کو کہیں گے یا ہٹانے کی بات کہے گا۔ ارے اس ملک کو ہم نے سجایا ہے، ہم نے سنوارا ہے۔ 15 اگست کو جس قلعے پر میرے ہندوستان، ہمارے ہندوستان کا ترنگا پرچم لہراتا ہے، ارے وہ لال قلعہ بھی میرے آبا و اجداد، میرے اسلاف کی تعمیر کردہ یادگار ہے، کیا نہیں ہے؟ کیا لال قلعے کو کوئی سوار کر یا کوئی اور بنایا؟ نہیں، میرے آبا و اجداد بنائے، شاہ جہاں نے بنایا۔ ہم نے اس ملک کو عظمت دی، شان دی، شوکت دی، بلندی دی۔ قطب مینار ہماری نشانی ہے، لال قلعہ ہماری نشانی ہے، تاج محل ہماری نشانی ہے، یہ 4 مینار ہماری عظمت کی نشانی ہے، یہ قلعہ گولکنڈہ ہماری نشانی ہے۔ ارے آج ہم سے سوال کرتے ہیں قومیت کا اور وفاداری کا۔ ارے جمہوریت پر جتنا یقین ہم کو ہے، ہماری جگہ کوئی اور ہوتا تو نہ جانے کیا کچھ کر دیا ہوتا اب تک۔ اتنے فسادات، اتنی تباہی و بربادی کے بعد بھی جمہوری جدوجہد پہ یقین، یہ خود ہمارے وفاداری کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ کیا یہ ناکافی ہے؟ کیا یہ ناکافی ہے؟ جمہوری جدوجہد کا ہم کو حق نہیں؟ کیا جلسے کرنے کا حق نہیں؟ کیا کسی ہندوستان کے شہر میں آزادی کے ساتھ گھومنے کا حق نہیں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم جمہوری جدوجہد نہ کریں جو تم چاہتے ہو تو اکبر الدین اویسی سوال کرتا ہے جمہوری جدوجہد نہ کرو تو کون سی جدوجہد کروں؟ ذرا وہ بھی بتا دو میرے پیارے، بتا دو۔ جمہوری جدوجہد نہیں کرو، احتجاج نہ کرو، جلسہ نہ کرو، کسی شہر کا دورہ نہ کرو، کوئی راستے پہ بیٹھ کے دھرنا نہ دو، جنپت کے پاس بیٹھ کر، جنتر منتر کے پاس بیٹھ کے دھرنا نہ دو، کوئی شہر میں جا نہیں سکتا، تو بتاؤ میں اپنے حق، اپنے انصاف کے لیے کون سی جدوجہد کروں؟ مجھے بتا دو، میں وہ بھی کرنے تیار ہوں، کیونکہ میں اس ملک کا وفادار ہوں۔ ارے آج مجلس وہ اکبر الدین اویسی جمہوریت کو مضبوط کر رہا ہے، اور اگر تم کو میرا انداز پسند نہیں آتا تو کیا کرو؟ 70 برس کی ناانصافی، 70 برس کا ظلم، 70 برس کی لٹی ہوئی عصمت، 70 برس کے بہتے ہوئے خون، جلے ہوئے آشیانے کے بعد کیا اتنا غصہ بھی تم برداشت نہیں کر سکتے؟ تو ہم کتنا کر رہے ہیں غور کرو۔ ارے آپ بتاؤ، آج میں کہوں تو کہیں گے کہ اکبر الدین اویسی ایسی باتیں کرتا ہے۔ ارے میں کہتا تھا اور آج بھی کہتا ہوں اس بات کو، یاد رکھو، یاد رکھو، اگر اس ملک میں تم کو اپنے حق کو حاصل کرنا ہے تو تم کو منظم ہونا پڑے گا، متحد ہونا پڑے گا، تم کو اپنے وجود کا احساس دلانا ہوگا۔ شاید اکبر الدین اویسی کی تقریر، انداز، وہ جملے کسی کو پسند نہ آئے، مجھے پرواہ نہیں ہے، لیکن اکبر الدین اویسی نے
اپنے انداز گفتگو، اپنے انداز بیان، وہ تقریر کے ذریعے ہندوستان اور دنیا کو یہ بتا دیا کہ اب ہم سننے والے نہیں ہیں. اگر تم 70 برس بولتے رہے، ہم سنتے رہے، تو تم کو بھی ہم کو 15 منٹ سننا پڑے گا، تم کو بھی سننا پڑے گا. 1 گھنٹہ سنو نہیں کہہ رہا ہوں، تھوڑی دیر کہہ رہا ہوں. تھوڑی دیر بھی نہیں سن سکتے، ہم تو 70 برس سنے نا. ارے تم تو سمجھتے تھے کہ ہندوستان کا مسلمان گونگا ہے، بول نہیں سکتا. نہیں، ہندوستان کا مسلمان گونگا نہیں ہے، اس لیے کیونکہ سرزمین دکن کے غیور مسلمان ایمان کی حرارت کو لیے آج ہندوستان بھر میں اپنے پرچم کو لہرانے کی طاقت رکھتے ہیں. اور ہماری حلق میں بھی زبان ہے، ہم تمہیں ایک بولیں گے تو ہماری آتش نوائی اتنی ہوگی کہ تم پناہ مانگو گے ہماری آتش نوائی کے سامنے. کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں بول سکتے؟ ارے بہت بول سکتے ہیں بابا، تھوڑا بولے تو کیسا ہل گیا دیکھے نا. اب سب پریشان ہیں، اکبر صاحب تقریر ہی نہیں کر رہے. ہاں بھائی، اکبر صاحب آرام میں ہیں، اکبر صاحب کوئی دوسرے کام پہ توجہ دے رہے ہیں. آئیں گا اکبر اویسی، کہے گا سالار کا وہ بیٹا ہے اور سالار کا وہ مجاہد ہے جو اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ سیاست ہمارے گھر کی لانڈی ہے اور سیاست صحیح وقت پہ صحیح فیصلے کی بات ہے. وقت آنے دو، ہم بھی بتائیں گے. لیکن آج آپ غور کریے، میں یاد دلانا چاہوں گا 2014 کے انتخابات میں میں نے اپنے ہر تقریر میں کہا کیا قابلیت ہے نریندر مودی کی، کیا ہے. میں نے کہا کیا مورخ ہے، کیا سائنسداں ہے، کیا تاریخ پر عبور ہے، کیا معیشت پہ عبور ہے، کیا فارن پالیسی پہ عبور ہے، کیا ڈاکٹر ہے، کیا انجینئر ہے، کیا قابلیت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. صرف ایک ہی قابلیت ہے. کیا ہے؟ 2000 کا وہ گجرات کا فساد ہے. اور کیا ہے؟ مائنس گجرات فسادات کر دیے تو نریندر مودی 0 ہے. ہندوستانیوں کو آپس میں لڑانا، ان کو آپس میں کٹانا، ان کو آپس میں ایک دوسرے کے خون کا پیاسا بنانا، یہی مہارت تھی جو وزارت عظمیٰ تک لے گئی شخص کو. اس سے زیادہ اور کیا تھا؟ گجرات ماڈل، گجرات ماڈل کہاں کا ماڈل؟ کدھر کا ماڈل؟ جھوٹوں کا ماڈل ہے گجرات ماڈل. گجرات میں کیا ہے جا کر دیکھو. اعداد و شمار ہے میرے پاس، لیکن اتنا وقت نہیں ہے، اتنا وقت نہیں ہے. لیکن کیا ہے گجرات میں؟ کچھ بھی نہیں ہے. صرف کیا تھا؟ ہندوستانیوں کو لڑایا، ہندوستانیوں کو کٹایا، ہندوستانیوں کی عصمت کو لٹایا، ہندوستانیوں کی عصمت کو لوٹتا ہوا خاموش تماشائی بن کر دیکھتا رہا. چیف منسٹر کی طاقت کتنی طاقت نہیں، اس کے علاوہ اور کیا؟ اور آج کیا کہتا ہے؟ آج وزیر اعظم ہندوستان کہتے ہیں میرے دلت بھائی کو مارنے سے پہلے مجھے گولی مار دو. واہ واہ، ان کو مار رہے ہیں تو آپ کو گولی مار دینا. ارے تم وزیر اعظم ہو، اتنا کمزور ہندوستان کا وزیر اعظم. ارے وزیر اعظم وزارت عظمیٰ کی طاقت کا، عہدے کا اندازہ ہوتا تو کہتا، اور اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو کہتا کہ اگر
لیکن یہ نہیں کہے میرے کو گولی مار دو. اچھا بابا مار رہے ہیں تو گولی آپ کو مار دو بولے. اب گوبر کھلا رہے ہیں تو اس کو کس کو کھلانا؟ ہاں کس کو بھائی؟ میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. ہر 9 بجے ٹی وی کھولتے ہی کل یہی بات آئے گی. ایک مسخرہ بیٹھتا ہے، اس کا کیا نام ہے؟ ہاں ارنب موڈی. ہاں نہیں معاف کرنا، ارنب موڈی نہیں، ارنب گوسوامی. ہاں غلطی ہو گئی، ہوتی ہے، انسان ہے. اس کا چینل بھی ہے، وہ چینل ہے، اس کا چینل کا نام کیا ہے؟ وہ کچھ ہے نا، ہاں بی جے پی ناؤ. ارے نہیں پھر غلطی ہوئی، اس چینل کا نام ٹائمز ناؤ ہے. بولے گا مسخرہ، بکے گا، بولے گا ایسا بولے ویسا بولے. مذاق ہو گیا ہے. ہاں بتائیے کیا ہے؟ کہاں جا رہا ہے ملک؟ کدھر جا رہا ہے؟ کیا بولے اچھے دن؟ میں کیا کہتا تھا؟ اچھے دن نہیں ہے، کہتے تھے کرپشن کا خاتمہ. میں کہتا تھا نہ اچھے دن ہے، نہ کرپشن کا خاتمہ ہے، نہ غربت کا خاتمہ ہے، نہ بے روزگاری کو دور کرنا ہے. یہ لوگ اقتدار پر آئیں گے تو ہندوستان کو ہندو راشٹر بنائیں گے. اقتدار پر آئیں گے تو ہندو اور مسلمانوں کو لڑائیں گے، کاٹیں گے، بانٹیں گے. آج کرپشن کو ختم نہیں کریں گے، ہندوستان میں دیے گئے اقلیتوں کے دستوری حقوق کو ختم کریں گے. اگر اقتدار پہ آئیں گے تو بے روزگاری دور نہیں کریں گے، کشمیر کے خصوصی موقف کو ختم کریں گے. میں نے کہا اقتدار پر آئیں گے تو یہ لوگ ایکسا سول کوڈ کو نافذ کر دیں گے، شریعت محمدی کا خاتمہ کریں گے. کیا آج نہیں کر رہے؟ آپ بتائیے کیا بلیک منی آیا؟ سب بولیں گے نہیں آیا. ارے بھائی جو لوگ آزادی سے پہلے انگریزوں کے مخبر بنے بیٹھے تھے، انگریزوں سے معافی نامے لکھ کر دیتے تھے، جو اپنے دفتر پر کبھی ترنگا جھنڈا نہیں لہراتے تھے، وہ لوگ کو اس ملک سے کیا محبت ہوگی؟ کچھ نہیں ہے. 244 تقریر کر چکا ہے کون؟ وزیر اعظم ہندوستان نریندر مودی. 140 تقاریر ہندوستان کے باہر کر چکے. خالی بکوا 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 بکوا، کچھ کام ہی نہیں ہے. کیا ہے بتائیے؟ ایسا سمجھ رہے تھے کہ بس پانی ابالو، پتی ڈال دو، چائے پلا دو. ارے بابا ملک کوئی ابلتے ہوئے پانی میں چائے کی پتی دودھ ڈال کے پلانے کا نام نہیں ہے. یہ سمجھ رہے تھے کہ چائے بنانا آتا ہے تو ملک بھی چلانا آ جائے گا. نہیں ہوتا ایسے. بتاؤ، آپ بتاؤ، میں کہنا چاہتا ہوں کیا بلیک منی آیا؟ بلیک منی نہیں لائے، لو جہاد کا شوشہ چھوڑ دیے، لو جہاد کے نام پہ ہندوستان کو لڑانے میں مصروف کر دیا. بولے ہندوستان کی اکانومی، انفلیشن، مہنگائی، سب بولے کہاں مہنگائی کم ہوئی؟ ارے دال کو چھوڑو، چائے بھی مہنگی ہو گئی مودی صاحب. آپ بتائیے. مگر توجہ ہٹا دی، مہنگائی سے ہٹا دی، انفلیشن سے ہٹا دی، سب سے ہٹا دی. کس پہ؟ رامزادے حرامزادے اس پہ لڑنے لگے. توجہ ادھر سے ہٹ گئی. ان کے سویرنگ ان کی تقریب میں نواز شریف کو بلائے. یہ پاکستان گئے، بریانی کھائے، شادی میں شریک ہوئے، ملے، ایسا لپٹ کے مل رہے جیسا بچھڑا یار مل رہا ہے.
सीज फायर वायलेशन सबसे ज्यादा अगर हुए तो नरेंद्र मोदी के दौर में हुए। फॉरेन पॉलिसी, न्यूक्लियर एनर्जी के मुल्क के बनने वाले इधर फिर रहे हैं, उधर फिर रहे हैं, सबका फिर रहे हैं, पूरा फिर रहे हैं। क्या हुआ? एनएसजी में कामयाबी मिली, यूनाइटेड नेशन की मुस्तकिल सीट मिली। फॉरेन पॉलिसी देखे तो ऐसा नाकाम, मुल्क देखे तो ऐसा नाकाम। आज 40 दिन से जायद कश्मीर कर्फ्यू में है। कश्मीरी लोग दाने दाने को तरस रहे हैं, दवाइयों को तरस रहे हैं। उनके सीनों पे, आंखों पे, चेहरों पे छर्रों से मारा जा रहा है। मासूम बच्चे दूध के डब्बों को तड़प रहे हैं। कश्मीरियत, इंसानियत की बात करने वालों, तुम्हारी इंसानियत कहां है? एक तरफ कश्मीरी मर रहा है, कश्मीरी जख्मी हो रहा है, तो दूसरी तरफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस के 2 या 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है सिपाही मर गए, और फिर कहते हैं कि 2000 के करीब फौज के सिपाही कश्मीर में जख्मी हो गए। फिर उसके साथ कितने लोग, 65 अफराद कश्मीर में हलाक हुए हैं और कितने कश्मीरी जख्मी हुए हैं। आपको मालूम 7,000 कितने लोग अपने आंख की रोशनी से महरूम हुए। 250, आप बताइए, 5 सिक्योरिटी फोर्सेस हलाक हुए, 2000 सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जख्मी हुए, हजारों लोग हिंदुस्तान के इख्तिदार के कुर्सियों पर बैठने वालों की नाकामी, नाहली का नतीजा है कि एक तरफ कश्मीरी मर रहा है, अपनी बीनाइयों से महरूम हो रहा है, तो दूसरी तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस वाले भी मर रहे हैं। बताओ क्या है? कौन से महाज पे कामयाब हुए? मैं पूछना चाहता हूं। बैनुल अक़वामी फॉरेन पॉलिसी कामयाब, वो भी फेल। इंटरनल पॉलिसी कामयाब, नहीं, वो भी फेल। और आज बोलेंगे अकबरुद्दीन ओवैसी बात करता है तो नफरत की बात करता है। नफरत की बात नहीं कर रहा हूं। फलस्तीनियों के एहतजाज पर इस्राईली भी ये पैलेट की गोलियां नहीं चलाते, लेकिन नरेंद्र मोदी के हुकूमत के अंदर आज इस पैलेट की गोलियां चलाई जा रही हैं, मासूमों की आंखें जा रही हैं। क्या ये जुल्म सही है? अगर कश्मीर के साथ ये है तो मैं पूछना चाहता हूं, हरियाणा में फरवरी के महीने में 5 दिन तक जाट के रिजर्वेशन के एहतजाज के नाम पर नंगा नाच नचाया गया। क्या नहीं नचाया गया? नंगा नाच, 24 औरतों का रेप हुआ, और वहां की एक एसकैम जो इकोनॉमिक और ये स्टॉक्स, ये पैसा ऊपर नीचे सब जो देखते एक फेडरेशन होता है, उसने कहा कि 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ, 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ जाट के एहतजाज में। कितने? 30 लोग का कत्ल हुआ। कितने? 30। और फिर सीबीआई की तहकीकात बोले, 2 दिन पहले ऐलान हुआ। अरे मैं पूछना चाहता हूं, हरियाणा में बीजेपी की हुकूमत है ना, कश्मीर में भी बीजेपी पीडीपी की है, वहां पे पैलेट की गोलियां थी, पैलेट की गोलियां। हरियाणा में क्यों नहीं चलाए, मेरा सवाल है, क्यों नहीं चलाए वहां पे गोलियां? कश्मीर में रहने वाला भी हिंदुस्तानी है, हरियाणा में रहने वाला भी हिंदुस्तानी है, फिर कश्मीरी हिंदुस्तानी पे पैलेट की गोलियां क्यों? और वहां पे तमाशा क्यों देखते हो हरियाणा में?
میرا سوال ہے، ہاردک پٹیل گجرات میں پٹیلوں کا احتجاج کیا، وہاں پہ بھی میرے پاس ہے تفصیلات، گجرات میں بھی کتنے ہوئے؟ 300 زخمی، 12 ہلاک، وہاں فائرنگ ہوئی؟ کیا وہاں فائرنگ ہوئی؟ کیا وہاں پہ ہلاک نہیں ہوئے؟ کیا یہ انصاف کا تقاضا ہے؟ اس ناانصافی پر ہندوستان خاموش ہوگا لیکن مجلس اتحاد المسلمین خاموش نہیں ہوگی۔ اس ناانصافی پر مجلس آواز اٹھائے گی۔ اس کے لیے ہم کو جیل ملتی ہے تو ہم تیار ہیں جیل جانے کے لیے، پھانسی ملتی ہے تو تیار ہیں لٹکنے کے لیے تختدار پہ، لیکن اظہار حق سے منہ نہیں موڑیں گے۔ کیوں یہ ناانصافی؟ کیوں یہ ناانصافی میں پوچھنا چاہتا ہوں، اور ہم سے پوچھتے ہیں کہ مجلس صرف مسلمان 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 کہتی ہے۔ ہاں، اکبر الدین اویسی مسلمان 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 کہتا ہے، مسلمان 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 کہتے کہتے دنیا سے رخصت ہو جائے گا، کسی کے باپ سے ڈرنے والا نہیں ہے۔ کوئی دلت کا نام لے سکتا ہے، کوئی یادو کا نام لے سکتا ہے، کوئی پاٹل کا نام لے سکتا ہے، کوئی پٹیل کا نام لے سکتا ہے، کوئی لنگیات کا نام لے سکتا ہے، کوئی ریڈی کا نام لے سکتا ہے، کوئی ویلما کا نام لے سکتا ہے، کوئی کما کا نام لے سکتا ہے، میں مسلمان کا نام نہیں لے سکتا۔ ارے تم کون؟ کیا نام لے سکتے کیا نہیں لے سکتے بولنے والے؟ میں مسلمان کا نام اس لیے لیتا ہوں کہ آج تک بھی بمبئی ہو، بھیونڈی ہو، روٹ کیلا ہو، اجمیر ہو یا گجرات ہو یا احمد آباد ہو، آج بھی ان کو انصاف نہیں ملا۔ جب انصاف مل جائے گا اکبر الدین اویسی مسلمان مسلمان بولنا بند کر دے گا۔ جب ایودھیا میں بابری مسجد دوبارہ تعمیر ہو جائے گی تو اکبر الدین اویسی مسلمان مسلمان بولنا روک دے گا۔ سرکاری ملازمت میں جب مجھے میری آبادی کے تناسب کے برابر کا حصہ مل جائے گا تو میں مسلمان مسلمان بولنا بند کر دوں گا۔ جب جیلوں میں 26% مسلمان جو جیلوں میں ہیں تم ان کو چھوڑ دیں گے تو میں مسلمان مسلمان بولنا چھوڑ دوں گا۔ جب تم سچر کمیٹی کے رپورٹ پر عمل کرو گے تو میں مسلمان مسلمان بولنا چھوڑ دوں گا۔ تم مسلمانوں کے رگوں میں رام کا خون دوڑتا ہے کہنا روک دو گے تو میں مسلمان 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 بولنا روک دوں گا۔ جب تم مسلمانوں کو ان کا دستوری حق دے دو گے تو میں مسلمان مسلمان بولنا روک دوں گا۔ ارے ہم مسلمان اس ملک کے دوسرے درجے کے شہری نہیں ہیں۔ جتنا حق ایک ہندو کا اس ملک پر ہے اتنا ہی حق اکبر الدین اویسی و مسلمان کا بھی اس ملک پر ہے۔ اگر کوئی ہندو اپنے ماتھے پہ تلک لگا سکتا ہے تو اسی طریقے سے مسلمان اپنے چہرے پر داڑھی پال سکتا ہے، سر پہ ٹوپی بھی پہن سکتا ہے۔ یہ دستور کے خلاف نہیں ہے، لیکن تم آج ناانصافی پہ ناانصافی کرو گے اور کہتے ہیں کہ نہ کہوں۔ کون سی رپورٹ ہے جو کہتی ہے کہ مسلمان کمزور نہیں ہے؟ دلت ہیں، SC STs ہیں، SC STs سے بھی پچھڑے ہوئے کمزور پیچھے اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے۔ پیچھے تو چھوڑو، جب مسلمان SC ST کے برابر کھڑے ہو جائے گا تو اکبر الدین اویسی مسلمان مسلمان کہنا بند کر دے گا، کر دے گا۔ نہیں، ابھی ختم نہیں ہوا، ابھی نہیں ہوا۔ گودرا ٹرین کو جلایا گیا، ہم مذمت کرتے ہیں۔ کار سیوکوں کو جلا دیا گیا، وہ ظالمانہ حرکت تھی، غلط حرکت تھی، مذمت کرتے ہیں۔
59 لوگ مارے گئے. ہم اکبر اویسی ان مرنے والوں کے افراد خاندان کے ساتھ اپنے ہمدردی کا اظہار کرتا ہے. 2011 میں خصوصی عدالت بنی 31 لوگوں کو ہاتھی قرار دیا گیا. کتنے؟ 31 میں سے 11 لوگوں کو موت کی سزا سنائی گئی. کتنے؟ 11. بہت اچھا فیصلہ ہوا. کیا آپ نے معصوموں کو جلا دیا؟ 11 لوگوں کو موت کی سزا. چلیے، امید کرتا ہوں صبح کل 9 بجے ٹی وی کے لوگ یہ پوائنٹ کو ذرا نمایاں پیش کریں گے. گلبرگ سوسائٹی میں بھی قتل عام ہوا نا گلبرگ میں. کتنے لوگ مارے گئے؟ 69. ایک کم 70. 69 لوگ مارے گئے. 24 کو سزا ہوئی. کتنوں کو؟ 24 کو. گودرا میں 59. گلبرگ میں 69. وہاں 11 لوگوں کو سزائے موت کی سزا. گلبرگ سے ایک کو بھی سزائے موت کی سزا نہیں. اب میں نہیں بولنا کچھ. کیا یہ گجرات ماڈل ہے؟ کیا یہ انصاف ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہندو کا خون ہے؟ مسلمان کا خون کیا خون نہیں ہے؟ نروڈا پاڈیا میں 97 لوگوں کو مار دیا گیا. 97. 32 کو سزا ہوئی. 97 مرے، 32 کو سزا. ایک کو پھر سزائے موت نہیں. اور ایک ہے نا وہ سردار پورہ، وہاں پر بھی ایک کو بھی نہیں ہوئی. مالیگاؤں میں پرگیا ٹھاکر کو ڈاؤٹ کے بنا پہ چھوڑ دیا جاتا ہے. پھر جو ٹی وی چینل پہ اسد صاحب جاتے، آپ کے بھائی کی تقریر پہ کیا بولتے؟ آپ کے بھائی کی تقریر پہ کیا؟ ارے چھوڑو بابا. مجھے بولتے اکبر صاحب آپ آؤ. آئے وہ ٹیلی ویژن وہ نیوز چینلوں پہ جا کر یا ان کے ذریعے شہرت نام عزت کمانے والے کا نام اکبر الدین اویسی نہیں ہے. اکبر الدین اویسی ان جلسوں کے ذریعے اپنے مسلمان بھائیوں سے بات کرتا ہے، اور یہ مسلمان بھائی اپنے دعاؤں کے ذریعے مجھے شہرت کی بلندیوں پہ لے جاتے ہیں اور اتنی طاقت دیتے ہیں کہ وقت آئے گا تو یہ ہاتھ اقتدار کے گریبان کو پکڑ کر بھی سوال کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. تمہارا پاس کیا ہے؟ ارے آج بتاؤ، مایا کوڈنانی 35 برس کی سزا، پیرول پہ رہا. گلبرگ سوسائٹی کے لوگ سزا. پیسے جمع کرنے قانون کی مدد کے لیے 8 دن کی پیرول منظور. کیا یہ انصاف کا تقاضا ہے؟ نریندر امین کو ضمانت، امیت شاہ کو کلین چٹ. پھر پوچھتے آپ کے بھائی کا کیا ہوگا؟ جو بھی ہوگا وہ ڈر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. سزا ہوتی ہے تو ہونے دو. جیل میں جانا ہے تو جائیں گے، سولی پہ لڑکنا ہے تو لڑک جائیں گے، اقتدار سے ہاتھ دھونا ہے تو دھو لیں گے. لیکن اے ہندوستان کے دشمنوں، یہ ہندوستان کا سپاہی، ہندوستان کا یہ فوجی، ہندوستان کے لیے مرنے مٹنے والا اکبر الدین اویسی تمہارے سامنے جھکے گا نہیں. ارے ہم ڈریں گے؟ ارے نہ باپ ڈرے نہ دادا ڈرے، اب ہم ڈریں گے. ارے تم تو بھی موت کو نہیں دیکھے بابا. ارے موت سے آنکھ مچولی کھیل کر آیا ہے یہ. اتنی گولیوں کے بعد تو کوئی زندہ نہیں رہتا. نہیں، میں نہیں ہوں شیر.
माफ करना नहीं हूं, मैं शेर नहीं हूं, ना शेर कहलाने का शौक है, मुझे जुनून है। तो जुनून ये है कि मैं हिंदुस्तान के हर शहर में एक नहीं 10-10 शेरों को पैदा करूंगा जो शेर निकल के इनसे मुकाबला करेंगे। ये मकसद है हमारा, ये काम करेंगे। अरे आज मजलिस पे तनकीद करते हो, मजलिस पे इल्जाम लगाते हो कि मजलिस वोट काट रही है, उनसे मिली रही है, इनसे मिली रही है। बाप को नहीं खरीद सके, दादा को नहीं खरीद सके, हमको खरीदेंगे। अरे दुनिया की कोई ताकत हमको ना खरीदी है ना खरीद सकती है। हम अल्लाह की राह में जिद्दोजहद करने वाले हैं। हम अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए काम करते हैं, दुनिया के लिए नहीं, आखिरत के लिए काम करते हैं। 70 बरस का इंसाफ मिला मुसलमानों को? बताओ, मैं पूछना चाहता हूं, क्या इंसाफ मिला? क्या तुम्हारी इस्मतों के लुटने पे इंसाफ मिला? क्या तुम्हारे बस्तियों के जलने पे इंसाफ मिला? क्या अजमेर के फिसाद पे इंसाफ मिला? क्या अहमदाबाद के फिसाद पे इंसाफ मिला? क्या गुजरात के शोलों का इंसाफ मिला? क्या मुजफ्फरनगर के फिसाद का इंसाफ मिला? क्या लखनऊ के फिसाद का इंसाफ मिला? क्या मुरादाबाद के फिसाद का इंसाफ मिला? क्या बंबई के फिसाद का इंसाफ मिला? क्या अजमेर के फिसाद का इंसाफ मिला? क्या रोड किला के फिसाद का इंसाफ मिला? तुम इंसाफ नहीं दिए। क्या सच्चर कमेटी पे इंसाफ मिला? क्या रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट पे इंसाफ मिला? क्या रोजगार में इंसाफ मिला? क्या मुलाजमत में इंसाफ मिला? क्या तालीम में इंसाफ मिला? क्या रोजगार में इंसाफ मिला? मैं पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारे मदरसों को आजादी के साथ चलाने का इख्तियार मिला? कुछ भी नहीं मिला। फिर मजलिस से कहते हैं कि ये वोट काटते हैं, एजेंट हैं। ठीक है, 2014 में हम तो यहां थे ना। मोदी कैसा बना वजीर आजम? हम बनाए। कांग्रेस की नाहेली, कांग्रेस की नाकामी, कांग्रेस के गूंगे वजीर आजम और कांग्रेस के लल्लू पंजू और पप्पुओं की वजह से बीजेपी को इख्तियार मिला, हमसे नहीं मिला। पप्पू जिम्मेदार है फेकू के इख्तियार पे आने पर। इल्जाम है मजलिस महाराष्ट्र में गई। महाराष्ट्र में गए तो क्या करे भाई? क्या नहीं जाना था? अगर ऐसा ही खामोश बैठे तो बोलेंगे बीजेपी आ जाएंगी, बीजेपी आ जाएंगी, बीजेपी आ जाएंगी। तो क्या अकबरुद्दीन ओवैसी चंद्रायन गुट्टे से भी नहीं ठहरना? मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या नहीं ठहरना? अरे चाहे ये आने दो, वो आने दो। सालार क्या बोलते थे? सालार कहते थे, मियां जब आफत और बला आती है और आफत बला से बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आता तो सबसे कमजोर आफत बला को गले लगा लेना। सांपों में रहना हमारी किस्मत है, तो बस देख लो कौन से सांप में कम जहर है, बस। अरे भाई, हम नहीं आए तो 70 बरस में आप क्या कर लिए, मेरा सवाल है। क्या कर लिए? बीजेपी आ जाती, बीजेपी आ जाती, बीजेपी आ जाती, बीजेपी आ जाती। आ जाने दो, आ गई ना, आ गई ना। इसके आने पे हम जिम्मेदार हैं? क्या हमारी नाहेली है? आप बताइए। जो हुआ इल्जाम ऐसा हो गया
کہ مسلمان سیکولر پارٹیوں کے غلام ہیں، انہوں جو بولے وہ سننا، جیسا بولے ویسا کرنا، فساد ہوا تو خاموش جل جانا، فساد ہوا تو خاموش لٹ جانا، فساد ہوا عزت لٹ گئی تو چادر ڈال لینا اور خاموش نکل جانا، ایک لفظ نہیں بولنا۔ کیوں؟ بی جے پی آ جاتی، بی جے پی آ جاتی۔ ارے کب تک، کب تک؟ ارے تمہاری نااہلی ہے، تم نے مسلمانوں کو ووٹ بینک کی طرح استعمال کیا، صرف اقتدار پر آنے کے لیے۔ کبھی مایا نے استعمال کیا تو کبھی ملائم نے استعمال کیا، کبھی دیوے گوڑا نے استعمال کیا تو کبھی اندرا گاندھی نے استعمال کیا، کبھی سونیا نے استعمال کیا۔ تو پیروں کے فٹ بال تھے، ہم پیروں کے فٹ بال تھے۔ مجلس اب گئی تو مجلس کے پیروں کے فٹ بال سب بنے ہوئے ہیں، تو ان کو برا دکھتا ہے۔ نہیں آپ نہیں آنا، ارے بابا ٹھیک ہے، بہار میں ایسا ہوا، کتنے سیٹ پہ لڑے ہم؟ 6 میں، 6 سے اقتدار کا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ بتائیے مجھے آپ، کیا اقتدار کا فیصلہ 6 سے ہو سکتا ہے؟ مہاراشٹر میں لڑے، سب بولے ایسا لڑے ویسا لڑے، انہوں جا کے ہم جا کے جیتائے۔ اب ہماری اتنی طاقت کہ ہم جیتا سکتے؟ آپ بتائیے، مہاراشٹر میں جانے سے کیا ہم نہیں جیتے؟ جیتے نا؟ کیا مہاراشٹر میں آج مسلمانوں کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے کیا مجبور ہوئے یا نہیں؟ بتاؤ، میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ اتر پردیش میں 60 مسلمان ہیں، 60 مسلم ایم ایل اے، وہ 60 ہے، یہ 60 ہے، 60 میں بھی وہ ہمت نہیں جو یہ 60 میں ہے یا نہیں؟ بتاؤ۔ اب اتر پردیش کی عوام کو فیصلہ کرنا ہے، کیا تم کو ویسے 60 ہونا ہے یا ایسے 60 ہونا ہے؟ صحیح ہے یا غلط بتائیے؟ مظفر نگر ہوا تو 60 ایم ایل اے میں ایک کا بھی منہ نہیں کھلتا، اور وہاں بی جے پی میں اتنے ہیں جو چاہے بول رہے ہیں، جو چاہے بول رہے ہیں۔ ارے ہم کو آنے دو نا، ہم کو جانے دو نا۔ ارے ہم جب جاتے ہیں نا تو گونگوں کو بھی زبان آ جاتی ہے، اور جب ہم بتائیں گے، آپ بتائیے میرے بھائی، آج مسلمانوں کو غور کرنا، میری آواز صرف حیدرآباد میں نہیں گونج رہی ہے، میری آواز ہندوستان کے ہر گھر کے مسلمان کے کانوں میں گونج رہی ہے۔ اے ہندوستان کے مسلمانوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا ہم بکنے والے بک رہے ہیں؟ کیا ہم کو کوئی خرید سکتا ہے؟ ارے جیلوں میں جا کر اپنی ملت کی شان اور شوکت کے لیے اپنی جانوں کی بازی لگانے والے مجاہدین کا نام ہے۔ اخلاق کی موت پر کیا کوئی مسلمان رکن اسمبلی اخلاق کے گھر کو پہنچا؟ نہیں پہنچا۔ حیدرآباد کا ایم پی اسد الدین اویسی ہی پہنچتا ہے۔ دلت احمد نگر میں جلا، کوئی گیا نہیں، اسد الدین اویسی ہی گیا۔ ارے آج میرے پیارے مسلمانوں، میری بات بری دکھے گی، میری بات بری دکھے گی، گجر اٹھتا ہے، گجر اٹھتا ہے تو راجستھان رک جاتا ہے، جاٹ اٹھتا ہے تو ہریانہ بند ہو جاتا ہے، پٹیل اٹھتا ہے تو گجرات ہل جاتا ہے، نریندر مودی پریشان ہو جاتا ہے، آنندی بین پٹیل چیف منسٹری سے مستعفی ہو جاتی ہے، دلتوں پہ حملہ ہوتا ہے تو مودی کہنے پہ مجبور ہوتا ہے ان کو نہیں مارو، مجھے گولی مار دو۔ ہم کو مارا جا رہا ہے، ہم کو گوبر کھلایا جا رہا ہے،
ہماری جانیں لی جا رہی ہیں، تو کیا ہم گجروں سے بدتر ہیں؟ کیا جاٹوں سے بدتر ہیں؟ کیا دلتوں سے بھی کہیں گزرے ہیں؟ وہ اٹھ جاتے ہیں ان کے خلاف، ہم نہیں اٹھتے۔ مسجد چلے گئی، بچے جیلوں میں چلے گئے، سروں اور سینوں پہ گولیاں چلنے لگی، ٹاڈا میں جیل چلے گئے، گجرات کے فسادات میں عزتیں لٹ گئیں، گلبرگ میں مرے، نروڈیا پاٹیا میں جلے، ممبئی میں جلے، کبھی اجمیر میں جلے۔ ہماری شریعت آج خطرے میں ہے، روزگار سے محروم ہے، تعلیم سے محروم ہے، پھر بھی اٹھنا نہیں چاہتے۔ تو اے مسلمانوں، آخر تم کب اٹھو گے؟ یہ میرا سوال ہے، کب اٹھو؟ اگر تم ایسے ہی کہو گے، تمہیں جگانے والے کو اگر تم ملا ہوا بکا ہوا کہیں گے تو اب تو 70 برس گزرے ہیں، یاد رکھ لو پھر 100 برس تک بھی کوئی مسلم رہنما تمہارے اوپر ہونے والے ظلم پر آواز بے دھڑک اور بے خوف ہو کے اٹھانے سے ڈرے گا، یہ سمجھ کر ڈرے گا کہ نہیں بھائی اویسی برادرز اٹھائے تھے، دیکھے نہیں کیا حال ہوا، اب ہم نہیں اٹھائیں گے۔ کیا تم یہ پیغام دینا چاہتے ہو ہندوستان کے مسلمانوں؟ کیا میرا گناہ یہی ہے کہ میں تمہارے لیے آواز اٹھاتا ہوں؟ کیا میرا گناہ یہی ہے کہ میں تمہارے لیے جیل جاتا ہوں؟ کیا میرا گناہ یہی ہے کہ میں تمہاری ناانصافی پر آواز اٹھاتا ہوں؟ کیا میرا گناہ یہی ہے کہ میں تمہارے حق کے لیے اپنے جان کو خطرے میں ڈال رہا ہوں؟ کیا یہی سزا دو گے مجھے؟ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ نہیں جا رہے، کیا کروں میرے بھائی؟ دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتا ہے مسلمانوں کے انتشار کو دیکھ کر، اور فخر محسوس ہوتا ہے اپنے حیدرآباد کے مسلمانوں کے اتحاد کو دیکھ کر۔ ہزار سلام، ہزار سلام اے حیدرآباد کے غیور مسلمانوں۔ یہ اکبر الدین اویسی کی تقریر، یہ جملے، یہ الفاظ، یہ ہمت، یہ بے باکی، یہ جواں مردی اکبر الدین اویسی کی نہیں ہے، یہ حیدرآباد کے غیور مسلمانوں کی دین ہے، آپ کی دین ہے۔ آج اگر میں حیدرآباد کے مسلمانوں کو سلام کرتا تو ضرور یہ ہاتھ مہاراشٹر، بالخصوص ممبئی اور اورنگ آباد کے مسلمانوں کو بھی سلام کے لیے اٹھتے ہیں۔ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں حیدرآباد کے مسلمانوں نے تو مجھے محبت دی ہے، دولت دی ہے، دعائیں دی ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ حیات، یہ زندگی بھی ہے۔ لیکن بمبئی کے مسلمانوں نے بھی آپ سے کچھ کم محبت نہیں دی ہے مجھے۔ جب بمبئی جاتا ہوں، خدا کی قسم، بمبئی کے نہ کسی ٹھاکرے میں، نہ کسی ٹھاکرے میں، نہ کسی پاٹل میں یا کسی میں بھی اتنی زیادہ محبت، اتنا زیادہ جنونیوں کا قافلہ نہیں ہوتا جو میرے پیچھے جنونیوں کا قافلہ ہوتا ہے، کہ بس ایک نظر اکبر بھائی، ایک نظر اکبر بھائی۔ ارے ایسی محبت، قربان جاؤں ان کی محبت پر۔ مگر میرے بھائی، آج آپ کو، ہم کو، سب کو اس بات پہ غور کرنا ہوگا کہ حیدرآباد کی اتحاد کا نتیجہ کہ ہم آج ہندوستان کے کونے کونے تک جا رہے ہیں۔ اگر حیدرآباد میں انتشار ہوتا تو کیا ہم جا سکتے؟ کیا حیدرآباد میں انتشار ہوتا تو کیا افراد دواخانہ بنتا؟ کیا حیدرآباد میں انتشار ہوتا دارالسلام کے اطراف اتنی عمارتیں بنتی؟ کیا حیدرآباد میں انتشار ہوتا تو کیا اتنے اسکولز بنتے؟ ارے آپ غور کرو، اتحاد بہت بڑی طاقت ہے۔ آج ہندوستان منتظر ہے
مجلس کا خدا را مجلس کو ہندوستان جانے دو، گھومنے دو، پھرنے دو، ہم انصاف مانگیں گے، حق مانگیں گے، مگر ہندوستان کے مسلمانوں سے میں درد مندانہ اپیل کروں گا کہ دوستوں کو دشمنوں کو پہچانو۔ خدا را 70 برس تم دوست اور دشمن کی پہچان سے محروم رہے، ہر ایک کو اپنا دوست سمجھے، اب ایک حقیقی دوست تمہارے در پر، تمہارے دروازے پر ایک جنون لے کر دیوانوں کی طرح دستک دے رہا ہے۔ اس دستک دینے والے دیوانے کو دھتکارو نہیں، اپنے گلے لگا لو۔ تم ایک مرتبہ ہم کو گلے لگا لو تو ہم 1000 مرتبہ اپنی جان و مال ہر ایک چیز قربان کر دیں گے، تمہارے نام کر دیں گے۔ اگر آج مسلمان نہیں سمجھے گا، آج ملک بہت نازک حالات سے گزر رہا ہے، خدا را سمجھو۔ مودی کا اقتدار پر آنا، اس کے بعد پھر کیسے کیسے واقعات نہیں ہوئے۔ آپ بتاؤ 2 برس میں کچھ چین ملا؟ یہ لوگ انتظار میں ہیں کہ اتر پردیش میں اقتدار مل جائے، اتر پردیش میں اقتدار مل جائے گا تو یہ لوگ اس ملک کو ہندو راشٹر بنا دیں گے، راجیہ سبھا میں اپنی اکثریت کو لا دیں گے اور قانون بنا دیں گے۔ رام مندر کا ہو، کشمیر کے خصوصی موقف کا ہو، یا اقلیتوں کے دستوری حقوق کا ہو، یا پھر کامن سول کوڈ کا ہو، قانون کے ذریعے قانون بنا کر ہم کو مجبور کر دیں گے۔ خدا را سمجھو، آج راجیہ سبھا کے 53 یا 56 نشستیں مخلوع ہوئی تھی، خالی ہوئی۔ سیکولر نام نہاد پارٹیوں نے کیا ایک بھی مسلمان کو دیا؟ 6 مسلم ایم پیز ریٹائر ہوئے، 6 میں سے کیا کانگریس ایک کو دی؟ جنتا دل ایک کو دی؟ ملائم ایک کو دیے؟ مایا دیے؟ کوئی دیتا نہیں بھائی، صرف ہمارے ووٹ لیتا ہے۔ سمجھو میرے بھائی، خدا را اس بات کو سمجھو۔ اگر نہیں چاہتے نہیں آنا، اتر پردیش نہیں آنا، ٹھیک ہے نہیں آئیں گے، مدھیہ پردیش نہیں آنا، ٹھیک ہے نہیں آئیں گے۔ ہم خوش ہیں بھائی ہمارے حیدرآباد میں، ہم خوش ہیں ہمارے پرانے شہر میں، ہم خوش ہیں ہمارے لوگوں میں۔ بہت کام ہے ہم کو کرنا یہاں پر، ہم کر لیں گے، مگر خدا را ہم پہ الزام نہ لگاؤ۔ یہ دیانتدار ایمانداروں کی جماعت ہے، یہ اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنے والوں کی جماعت ہے۔ بہرحال بہت وقت لیا، تفصیلی تقریر کی۔ آپ بولیں گے اتنی لمبی تقریر کرے تو معافی چاہتا ہوں بھائی، بہت دن ہو گئے تھے، اس لیے لمبی تقریر تھی۔ میں مصروف تھا اپنے اسکولوں کی تعمیر میں، مجھے اسکول بنانا ہے، اس لیے مصروف تھا، اس لیے نہیں مل سکے۔ انشاءاللہ اب جلسے ہوتے رہیں گے، آپ سے ملاقاتیں ہوتی رہیں گی۔ اکبر الدین اویسی آپ کے درمیان میں ہے، مجلس آپ کے درمیان میں ہے۔ میں آخر میں آپ سب سے کہوں گا کہ آپ سب لوگ دعا کریں آج اس جلسے میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی سارے مجلس اتحاد المسلمین کے مرحوم کارکنوں صدور و معتمدین کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ فخر ملت کی خبر کو نور سے بھر دے، اللہ سالار ملت کی خبر کو نور سے بھر دے، اللہ مجلس اتحاد المسلمین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے کام کو تو قبول فرما، اے اللہ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا کر، اے اللہ ہم کو منظم رکھ، اے اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، ہماری عصمتوں کی حفاظت فرما، ہمارے آبروؤں کی حفاظت فرما، ہمارے بستیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ تو ہمارے ملک ہندوستان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہندوستان کے دشمنوں کو تو ختم کر دے، اے اللہ جو اس ملک کو بانٹنا چاہتے ہیں ان کو نیست و نابود کر دے، ان کو ختم کر دے، اے اللہ نفرت کے ساتھ اقتدار کا
پر بیٹھنے والے اقتدار کی خواہش رکھنے والوں کے اقتدار کا خاتمہ کر دے، اقتدار کا خاتمہ کر دے۔ ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، ہماری عصمتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے کام کو قبول فرما، ہمارے کام کو قبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔